اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 102 پیش خدمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، آج کے بعد یہ قریش ہم پر حملہ نہیں کرے گی بلکہ ہم اس پر حملہ کریں گے. اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی مکمل ہوئی. 2 سے 3 سال کے بعد سن 8 ہجری میں آسمان و زمین نے مکہ فتح ہونے کا شاندار منظر دیکھا. ناظرین، حدیبیہ میں جن باتوں پر مسلمان اور مشرکین نے صلح کی تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی، مسلمانوں اور قریش مکہ میں 10 سال تک صلح رہے گی، یعنی جنگ نہ ہوگی، اور قبائل عرب میں سے ہر فریق کو اختیار ہوگا کوئی بھی قبیلہ فریقین میں سے کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کر سکتا ہے، کسی کے معاہدے میں وہ جا سکتا ہے، کسی کے عہد و پیمان میں جا سکتا ہے وہ چاہے، یعنی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آنا چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے، اور جو قریش کی پناہ اور عہد قبول کرنا چاہے وہ اس میں آزاد ہوگا. اس شرط کے مطابق بنو بکر قریش مکہ یعنی مشرکین مکہ کے حلیف ہوئے، ان کے دوست ہوئے، اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف قرار پائے. انہوں نے مسلمانوں کے ذمے میں آنے کو قبول کیا. بنو خزاعہ اور بنو بکر ان دونوں میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، یعنی ان دونوں قبیلوں میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی. اس صلح کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے 2 مخالف کیمپوں میں تقسیم ہو گئے. تو بنو بکر نے ان جھگڑوں کو تلواروں کی مدد سے نمٹانے کے لیے بنو خزاعہ سے جنگ شروع کر دی. اس موقع پر قریش نے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا پیکٹ تھا، نہ صرف ہتھیار فراہم کیے بلکہ قریش کے بعض سردار لڑائی میں شریک ہوئے. اس لیے بنو خزاعہ کو شکست ہوئی. ان لوگوں نے حرم کعبہ میں پناہ لی تو وہاں بھی قتل کیا گیا، حالانکہ حرم کعبہ میں خونریزی منع ہے، سب کے نزدیک مسلمہ قانون ہے. چنانچہ بنو خزاعہ کے نمائندے دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور تمام معاملہ سنایا. یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا اور اس قاصد سے فرمایا، تمہاری ضرور مدد ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجے اور انہیں لکھا کہ ذیل کی نیچے دیے گئے شرطوں میں سے جو ہم ابھی شرطیں پیش کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک منظور کر لیں. نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں، جتنے ان کے مقتولین مارے گئے ان کا خون بہا ادا کریں. نمبر 2، بنو بکر کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں، کہہ دیں کہ بنو بکر ہمارے حمایت میں نہیں ہے. نمبر 3، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے. قریش کے نمائندوں میں سے کسی نے جواب دیا کہ ہم آخری شرط منظور کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا. قریش نے قاصد کو جواب دیتے وقت تو بڑی بے باکی سے اعلان کیا، لیکن قاصد واپس جانے کے بعد سرداران قریش نادم و پشیمان ہوئے، اور بالآخر مکے کے سب سے بڑے لیڈر ابو سفیان کو اس غرض کے لیے مدینہ سفر کرنا پڑا، یہ بتانے کے لیے کہ معاہدے کی تجدید کریں، معاہدہ نہیں ٹوٹا ہے بلکہ معاہدہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ برقرار ہے. ابو سفیان کو خود مدینہ جانا پڑا. ابو سفیان جب مدینہ آئے پہلے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے گھر گئے، بستر پر بیٹھنے لگا. ابو سفیان بستر پر بیٹھنے لگا تو بیٹی نے لپک کر یہ کہتے ہوئے بستر لپیٹ دیا کہ رسول اللہ کا بستر ہے اور تم مشرک ہو کر اس پر نہیں بیٹھ سکتے. پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے گفتگو کی. آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا. پھر ابو سفیان نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے ملاقاتیں کی. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بھی پہنچا، کہیں بات نہ بنی. بالآخر حضرت علی بن ابی طالب کے پاس پہنچا، حضرت فاطمہ بھی تھی، حضرت حسن بھی تھے جو بھی چھوٹے سے بچے تھے اور سامنے پھدک پھدک کر چل رہے تھے. ابو سفیان نے کہا، اے علی، میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبی تعلق ہے، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں.
تم میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو۔ حضرت علی نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا، ہم اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میرا یہ بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے حضرت علی بن ابی طالب سے سخت گھبراہٹ، کشمکش اور مایوسی و ناامیدی کی حالت میں کہا کہ ابو الحسن، میں دیکھتا ہوں کہ معاملات سنگین ہو گئے ہیں، لہٰذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا، البتہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، لہٰذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے لیے کچھ کارآمد ہوگا، کچھ فائدہ مند ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں اسے تو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں سمجھتا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں، یعنی کہ صلح حدیبیہ برقرار ہے، اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا۔ واپس مکہ پہنچ کر جب اپنے لوگوں کو داستان سنائی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی۔ ناظرین، ادھر مدینہ میں انسانیت کے سچے خیر خواہ اور مربی و محسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، اس عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بنو اسفر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز علی الصباح عمرو بن سالم خزاعی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا، اور اس نے کہا، اس نے وہ اشعار کہے، اور اشعار کہتے ہوئے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی عہد شکنی کی خبر دی، اور جو واقعہ قریش مکہ نے بنو خزاعہ کے ساتھ کیا تھا اس سے ان کو مطلع کیا۔ اس کے بعد بدیل آیا جو بھی خزاعی تھا، پھر ابو سفیان آیا، اور لوگوں کو حالات کا ٹھیک علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، اور ساتھ یہ دعا فرمائی کہ اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے، تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر اچانک جا پہنچے۔ ادھر حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کر، ایک چیٹھی لکھ کر یہ اطلاع دی، ایک اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رقعہ، یہ چیٹھی ایک عورت کو دی تھی، اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رقعہ چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حاطب کی اس حرکت کی خبر دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور ایک صحابی رضی اللہ عنہم کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ خاک پہنچو، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچو، وہاں ایک حودش نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام کا ایک رقعہ ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے، بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے، اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟
اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاطب ابن ابی بلتع کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلا کر پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے، بات صرف اتنی ہے میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں ہے کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے، اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تجھے معلوم نہیں یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے؟ اور عمر تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر پر نمودار ہو کر کہا ہو تم لوگ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ 10 رمضان المبارک سنہ 8 ہجری میں مدینے سے نکلا ہوا 10,000 پر مشتمل 10,000 صحابہ پر مشتمل یہ قافلہ اب مکے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ آگے پیش آنے والے واقعات انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد